مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز بچوں اور تمام سننے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اور آپ کے گھرانے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پھر ایک بار یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ زندہ کلام کی ایک نئی سچائی کو بیان کر سکوں۔ آئیے سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی بابت میں آپ سے بات کروں گی۔ تو چلیں پڑھتے ہیں زبور 19 اور اس کی 14ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ میں اس کلام کو بیان کروں، بچوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میں سے کسی بچے کو یہ معلوم ہے کہ گھاس بھوس کیا ہے؟ یہ کیسا پودا ہے یا کیسی جڑی بوٹی ہے جس کا ذکر میں آج آپ کے ساتھ کر رہی ہوں؟ کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ کیسا پودا ہے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ بچوں، گھاس بھوس ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو کسی بھی جاندار پودے کو جب اس کے ساتھ وہ آ کر لگتی ہے یا اس پودے میں کہیں سے اگ آتی ہے تو وہ اس پودے کو ڈیڈ کر دیتی ہے، مردہ کر دیتی ہے، اور وہ پودا مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس لیے گھاس بھوس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا پودا یا ایک اچھی جڑی بوٹی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ گھاس بھوس کیا ہے۔ گھاس بھوس ایک اچھی جڑی بوٹی یا ایک اچھا پودا نہیں ہے۔ تو دیکھا بچوں، آپ نے ایک عجیب سی بات ہے کہ کچھ پودے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ پودے برے، گھاس بھوس کی طرح۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے منہ سے نکلے الفاظ بھی ہیں۔ اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط، تو جو کچھ ہمارے منہ میں آئے گا ہم وہ بول دیں گے۔ تو اس غلط بولنے کی وجہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کی بابت بھی بتاتی ہوں۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں کلام پاک کو پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان اچھی اور ٹھیک باتوں کو جان سکیں جو خدا کو پسند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کلام کے مطابق بولیں تاکہ سننے والے پر فضل ہو اور اسے امید ملے، خوشی ملے، اور وہ اطمینان سے بھر کر مضبوط ہو، تعمیر ہو، اور وہ خداوند میں مسرور رہے۔ لیکن اگر ہمارے بولنے سے کسی کو دکھ ہو، رنجیدہ ہو، پریشان ہو، بے دل ہو، تو کیا ایسا شخص خدا کو قبول کرے گا، پسند کرے گا؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کے منہ سے نکلی بات اس کے دل میں غلط انداز سے جڑ پکڑے گی، اسے مایوس کر دے گی، اور پھر وہ نفرت سے بھر جائے گا، ٹھیک اس گھاس کی مانند جو اچھے پودے کو خراب کرتی ہے، جس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہمارے الفاظ اس شخص کے دل کو خراب کرتے ہیں جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، اکثر ہم سب بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور پھر وہ بولا ہوا بیج سننے والے کی زندگی میں اس گھاس بھوس کی مانند جڑ پکڑتا ہے، جس کا انجام کاٹا جانا اور پھینکا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ دوسرے اچھے پودوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور اچھے پودے ہمارے منہ سے نکلے وہ الفاظ ہیں جو ہم سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، پھر وہ اچھی زمین پر پھینکے اس بیج کی طرح ہوتا ہے جو بہت سا پھل پیدا کرتا ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے فائدے کی وجہ بنتا ہے۔ تو چلیں پھر میں اور آپ سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم سوچ سمجھ کر بولیں گے اور خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ کس طرح بولنا ہے۔ اس پیغام کے شروع میں جو آیت آپ نے سنی اور اس میں لکھا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہو، یعنی خداوند کے حضور میں۔ بچوں، آپ کو خدا کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، چرچ ممبران، سب کو خوش کرنا ہے، پسند آنا ہے، تاکہ خداوند کا نام آپ سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنے بولنے میں محتاط ہوں
اور ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھی ہو، بلکہ ہم پر فضل کر جب بھی ہم بولیں دوسروں پر بھی فضل ہو اور ان کی مدد ہو، وہ تسلی پائیں یسوع کے نام میں، آمین۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں اس خوبصورت کلام کے حوالے کے بدولت جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ ہمارا بولنا، بات کرنا، سوچ سمجھ کر بولنا دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ تو ہم چھوٹے بڑے سب ہم جب بھی ایک دوسرے سے بولیں، بات کریں، کچھ کہیں، تو ہم اپنے ذہن میں اس بات کو ضرور رکھیں کہ ہمارا بولنا دوسروں کے لیے ترقی، تسلی، اطمینان اور خوشی کا باعث ہو، اور وہ بہن یا بھائی، وہ شخص، وہ جو کوئی بھی ہو، وہ مسیح میں جڑ پکڑے، تعمیر ہو اور بہت سا پھل لائے۔ گاڈ بلیس یو۔